گورنمنٹ کالج جی یونیورسٹی فیصل آباد وطن عزیز کی ایک تاریخی درسگاہ ہے جو 114 سال سے علم کی روشنی پھیلا رہی ہے۔ ابتدا میں اسے مڈل اور ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا، پھر 1924 سے باقاعدہ انٹرمیڈیٹ کلاسز کا اجرا ہوا۔ 1933 میں ڈگری کالج اور 1963 میں یہ ادارہ پوسٹ گریجویٹ کالج کی سطح تک پہنچا۔ اس مادر علمی سے بہت سی ممتاز اور معروف شخصیات نے تعلیم حاصل کی۔ 23 اکتوبر 2002 کو گورنمنٹ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہوا۔ یوں یہ تعلیمی ادارہ فیصل آباد کی پہلی جنرل یونیورسٹی بنا۔ گورنمنٹ کی جانب سے اس ادارے کو یونیورسٹی کا درجہ ملنے کے ساتھ ہی ابتدائی 5 سال کے اندر تقریباً 372 ملین کے قریب گرانٹ دی گئی، اور اس کے علاوہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے ایک اولڈ اسٹوڈنٹ وقار یوسف نے یونیورسٹی کے اندر ایک مکمل بلاک 11 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کروایا۔ اس بڑی گرانٹ کا مقصد اثر نو یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر تعمیر کرنا اور تعلیمی سرگرمیوں میں یونیورسٹی معیار کے مطابق بہتری لانا تھا، مگر گورنمنٹ کا یہ تعلیمی پروجیکٹ گزشتہ 8 سال سے مسلسل مفاد پرستی کی نظر ہو رہا ہے۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے پہلے وائس چانسلر ڈاکٹر آصف اقبال اپنا چارج سنبھالتے ہی مختلف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہو گئے اور انہیں یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ ان کے بعد گورنمنٹ نے اس یونیورسٹی میں بہتری کے لیے ایک قابل شخص پروفیسر ڈاکٹر عارف علی زیدی کو وائس چانسلر تعینات کیا، جنہوں نے 2 سال کے عرصے میں تعلیمی ادارے کی بہتری اور یونیورسٹی معیار کے مطابق مختلف شعبہ جات میں ریسرچ ورک پر کام شروع کروایا، مگر پھر مفاد پرست پریشر گروپ نے وائس چانسلر ڈاکٹر عارف علی زیدی کو یونیورسٹی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی ٹیم پر قاتلانہ حملے بھی کروائے گئے، یوں وہ یونیورسٹی سے ریزائن کر کے چلے گئے۔ ان کے بعد یونیورسٹی ہی کے ایک پروفیسر صدر شعبہ زولوجی ڈاکٹر شاہد محبوب رانا کو ایکٹنگ وائس چانسلر تعینات کر دیا گیا، جو 2009 سے تاحال اپنی سیٹ پر کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں یونیورسٹی میں لائے گئے پی ایچ ڈی حامل کے اساتذہ کو یونیورسٹی سے فارغ کر دیا گیا۔ وائس چانسلر نے اس یونیورسٹی کے اندر اپنی نااہلیت اور کو چھپانے کے لیے اپنے جو مقابلے کے لوگ تھے، ایکسپرٹ تھے، جو سابقہ وائس چانسلر نے بڑی محنت سے پورے پاکستان سے جن لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، اگر صرف آپ ان کی ایک ناموں کی فہرست سن لیں کہ وہ کتنے کمپیٹنٹ لوگ تھے کہ اس یونیورسٹی کو اس کا امیج بہتر کیا جائے، اس کا امتحانی نظام بہتر کیا جائے، اس کی ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن بہتر کی جائے۔ میں ان کے چند نام آپ کو گنواتا ہوں جن کو آتے ہی اس نے نکال دیا۔ ڈاکٹر کیسر عباس، جس کو کراچی سے وہ لے کے آئے، ڈاکٹر شوکت صاحب جو چیئرمین تھے فزکس ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کے، ان کو لے کے آئے، وہ سابقہ جو وائس چانسلر تھے۔ ڈاکٹر اے ایم خالد کو لے کے آئے جو کہ صدارتی انعام یافتہ ہیں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر نگت بھٹی جو چیئرمین شعبہ ہوم اکنامکس تھی، ڈاکٹر طارق انصاری چیئرمین شعبہ انوائرمنٹل سائنس تھے، اور ڈائریکٹر فرزانہ جو ڈائریکٹر تھی فارمیسی کی، جنہوں نے ہماری فارمیسی ڈپارٹمنٹ کو باقاعدہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ کروایا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر خالد تھے انوائرمنٹل سائنسز کے، میڈم تیمینہ تھی ڈائریکٹر فائن آرٹس کی، ڈاکٹر اے آر خالد تھے، ڈاکٹر سلیمان جو شعبہ کیمسٹری میں ہے، ڈاکٹر رانا شبیر جو ڈین تھے ہمارے۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے ان لوگوں کو نکالا کہ یہ مقابلے کے لوگ ہیں، میرے سے سینئر ہیں، کسی وقت بھی وائس چانسلر بن سکتے ہیں۔ ان کو اتنا تنگ کیا، بلکہ بعض کو تو گن پوائنٹ پہ ان کے جو بدکماش لوگ تھے انہوں نے کہا جو استعفیٰ دیتے ہو جاتے ہو یہاں سے، یا ہم آپ کو فائرنگ کر کے نکالیں۔ ڈاکٹر ظہور احمد شیخ جو سابقہ رجسٹرار تھے، ساری یونیورسٹی اس بات کی گواہ ہے اور افواہ عام ہے پورے شہر میں کہ یہ ان لوگوں نے اس کی کار پہ فائرنگ کروائی۔ اس وقت یونیورسٹی میں زیادہ تعداد لیکچرار اور وزٹنگ پروفیسرز کی ہے، جس سے یونیورسٹی کے تعلیمی گراف میں نمایاں کمی ہو رہی ہے۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد شاید پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہوگی جس کے 28 مختلف قسم کے مقدمات ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ اینٹی کرپشن کے مقدمات اس کے علاوہ ہیں۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں تعینات پروجیکٹ ڈائریکٹر پر 90 ملین کرپشن کے الزامات ہیں۔ ہائی کورٹ کی رولنگ اور یونیورسٹی سنڈیکیٹ کے فیصلے کے مطابق جب تک انکوائری کمیٹی کی رپورٹ سامنے نہ آ جائے پروجیکٹ ڈائریکٹر یونیورسٹی میں کام نہیں کر سکتے، لیکن یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر موجودہ وائس چانسلر کی ٹیم کے اہم رکن ہے اور اب بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سنڈیکیٹ کے سیکریٹری جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے رجسٹرار چودھری محمد مشتاق کہتے ہیں، تو رانا صاحب میرے آفس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم مل کے اس یونیورسٹی کو چلائیں، تو میں نے فرام دیٹ ویری فرسٹ ڈے اس کو کہہ دیا تھا کہ اگر آپ میرٹ پہ یونیورسٹی کو چلائیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا، اگر آپ پرانی ڈگر پر کرپشن کریں گے تو میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا بلکہ آپ کی مخالفت کروں گا۔ بہرحال کچھ وقت تک ہمارا معاملہ چلتا رہا،
لیکن رانا صاحب اور وہ ٹیم اسی طرح اسی ڈگر پہ پچھلی ڈگر پہ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. لہذا میں نے 2009 کو ایک بطور رجسٹرار ایک لیٹر لکھا رانا شاد محبوب کو. جج صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو اب یونیورسٹی میں موجودہ حالات ہیں اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ ہاں، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے وہ تمام حالات واقعات ایک لیٹر کے ذریعے رانا شاہ محبوب کو بتایا کہ اس وقت یونیورسٹی میں کرپشن انتہا پہ ہے، اور پرٹیکولرلی کرنل لطیف ریٹائرڈ جو ہے، جو پروجیکٹ ڈائریکٹر آف یونیورسٹی ہے، اس کو میں نے اس لیٹر میں لکھا تھا کہ اس نے 3 پروجیکٹ پہ کام کیا تھا، اور تینوں پروجیکٹس پہ اس نے تقریباً 3 سال میں 90 ملین کرپشن کی ہے. اس کی ایک چارج شیٹ سنڈیکیٹ نے اس کو جاری کی، اور اس کی انکوائری کے لیے سنڈیکیٹ نے کہا کہ اس کی انکوائری کو 60 ڈیز میں مکمل کیا جائے. لیکن شاد محبوب رانا کی چونکہ انٹیریئر لنکیج ہے اس کے ساتھ، وہ یہ مل کے سارے کام کرتے ہیں، تو رانا صاحب نے وی سی صاحب نے آج تک اس کی انکوائری کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا. سب سے بڑا ثبوت کرپشن کا تو یہ ہے کہ ایک کرپٹ آدمی کو انہوں نے رکھا ہوا. میں نے یہ بھی لیٹر لکھا ہے کہ آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ ٹینیور اس کو نہیں دیا جائے گا، لیکن اب انہوں نے مجھے زبردستی میرے پوچھے بغیر اس کے آرڈر کر دیے ہیں اور اس کو دوبارہ تعینات کر دیا. اسی طرح جس بندے کی، جس طرح عبدالخالق ندیم ہے، میجر سجاد ہے، اور کچھ لوگ ایسے کرپٹ تھے، ان کے بارے میں بھی جو مالی اور فائنانشل اپنا اخلاقی طور پہ بھی مورلی بھی کرپٹ تھے. تو یہ بھی باتیں میں نے وائس چانسلر کے نوٹس میں لائی. تو جب میں نے ان کی نوٹیفیکیشن کا انکار کیا تو وائس چانسلر نے خود اپنے ہاتھوں سے نوٹیفیکیشن کر کے ان کو دوبارہ رکھ لیا. یونیورسٹی میں وائس چانسلر نے کچھ سلیکشنز کی ہیں، لیکچرز کی، اسسٹنٹ پروفیسر کی، پروفیسرز کی. تو اس میں بھی وائس چانسلر نے ممبروں سے مل کر، اب جہاں تک ممبروں کا سلیکشن بورڈ کے ممبروں کا تعلق ہے، وہ چونکہ وی سی کو سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی اس نے چلانی ہوتی ہے، اور یہ کوئی بندہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وی سی لیول کا بندہ کوئی کرپشن یا غلط بات کرے گا، تو وہ اس پہ بلیو کرتے ہوئے جو وہ کہہ دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے اب تک جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کو 833 ملین کی گرانٹ مل چکی ہے، لیکن ابھی بھی جو منصوبہ جات یونیورسٹی قیام کے ساتھ شروع ہوئے تھے جوں کے توں ہیں، اور خود جی سی یونیورسٹی فیصل آباد مختلف کمپنیوں کی 205 ملین کی مقروض ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کی رولنگ کے مطابق کسی بھی ادارے میں ایکٹنگ آفیسر زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک تعینات کیا جا سکتا ہے، لیکن موجودہ وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر شاہد محبوب رانا کو 2 سال مکمل ہونے کو ہیں. جب ہم نے وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی ڈاکٹر شاہد محبوب رانا سے یونیورسٹی میں تعلیمی نظام اور نئے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہی تو وہ طیش میں آ گئے اور انہوں نے ہمیں یونیورسٹی سے نکل جانے کا حکم صادر کر دیا. پاکستان کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پہ لٹیگیشن نہیں ہے. یہ 28 کی فگر بھی آپ کے پاس جو ہے وہ غلط ہے. جس کسی نے بھی جو بھی آپ کا سورس ہے اس کو ذرا کائنڈلی چیک کر لیجئے گا. اور اس میں بہت ساری فنڈ جو لٹیگیشن ہے، 4 لوگ یہاں سے ریپیٹریٹ ہوئے تھے، وہ کورٹ میں گئے ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب کے امپلائیز تھے. 3-4 جو ہیں وہ ریٹیں جو ہیں وہ سلیکشن بورڈ پہ ہوئی ہیں، وہ اس میں سے ایک جو ہے وہ ڈسپوز آف ہو چکی ہے. یونیورسٹی کا سٹانس اس میں کلیئر تھا. اب کوئی آدمی ایگریوڈ ہے، وہ اس کی خواہش کے مطابق اگر کام نہیں ہو سکتا، ہی اور شی ہیز دا رائٹ کہ وہ کورٹ میں جائے اور کورٹ میں یونیورسٹی جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتی ہے. جو آپ نے ذکر کیا ہے 1506 نام کا کوئی مقدمہ میرے اوپر کسی بھی اینٹی کرپشن کے اندر موجود نہیں ہے. یہ جس کسی نے بھی آپ کو دیا ہے یہ غلط انفارمیشن ہے. آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کنٹینیو یور انٹرویو. اس کو بھی میں چاہوں گا کہ آپ ختم کریں. جے سی یونیورسٹی فیصل آباد کو گورنمنٹ کی جانب سے نیو کیمپس کے لیے 402 ایکڑ اراضی دی گئی، جس کی تعمیر اندرونی سازشوں اور سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے تاحال رکی ہوئی ہے. یونیورسٹی میں کام کرنے والے لوگ اس ساری صورتحال، اندرونی سیاستوں، آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے سخت پریشان دکھائی دیتے ہیں. جو اندرونی پالیٹکس ہے وہ تو ہر جگہ پہ ہی ہوتی ہے، وہ یہاں پہ بھی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک یہ ہے کہ یہاں پہ 2 کیڈرز کے لوگ ہیں اور ان کی آپس میں جنگ ہے. ایک ہے یونیورسٹی کیڈر، ایک ہے گورنمنٹ کیڈر.
جو گورنمنٹ کیڈر ہے اس کو سارے بینیفٹس حاصل ہے, وہ صرف اپنی مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے. جو یونیورسٹی کیڈر ہے اس کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے, اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے, وہ بیچارہ مفت میں مارا جا رہا ہے. اور یونیورسٹی کیڈر میں آپ دیکھیں تو سارے جو ہے نا ہمارے پاس وہ ینگسٹرز ہیں, مطلب سب کے بھی ایم ایس سی کیے 2-3 سال سب کو ہوئے ہیں, سب ینگسٹرز ہیں. اور وہ کیونکہ بیچارے بول ہی نہیں سکتے, اس میں میجورٹی کانٹریکٹ پہ ہیں, 6 مہینے کانٹریکٹ, ہر 6 مہینے بعد انہیں یہی ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کانٹریکٹ رینیو ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو اس وجہ سے وہ بیچارے چپ ہے. اسٹوڈینٹس کا احتسال ہی ہو رہا ہے کہ کوئی پڑھائی پہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے. ہر بندہ اپنی, جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی جنگ میں ہے, اے ایس اے ہے تو وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہے, جو اسٹوڈنٹ یونین ہے وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہے. جے سی یونیورسٹی فیصل آباد کے اسٹوڈنٹس کا کوئی بھی پرسان حال نہیں. اسٹوڈنٹس احتجاج کر کر کے تھک چکے ہیں. جے سی یونیورسٹی فیصل آباد میں کچھ ایسے بھی واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے اسٹوڈنٹس پر مقدمات کا اندراج کروایا گیا. جے سی یونیورسٹی فیصل آباد میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ امتحان دینے کے بعد ہمیں 2 سال تک معلوم نہیں ہوتا کہ ہم فیل ہیں یا پاس. یونیورسٹی سے اپنی تعلیمی ڈگری لینا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. جس یونیورسٹی فیصل آباد, میں نے یہاں سے 4 ایئرز اگو ڈپلوما کیا تھا ٹیکسٹائل اور فیشن ڈیزائننگ کا, لیکن ہم تب سے آ رہے ہیں لینے, ہمیں ڈپلوما نہیں دیا جا رہا. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈ نہیں ہے ہمارے پاس یہ ثبوت ہے جو ہمیں سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا, لیکن اس کی بیس پہ بھی ہمیں ڈپلوما نہیں دیا جا رہا. ہم یہاں آئے ہیں کافی دفعہ, ٹیچرز کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن وہ یہاں پہ یونیورسٹی کا جو اسٹاف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. اور میں نے جاب کے لیے اپلائی کرنا تھا, وہ کہتے ہیں کہ جسٹ یہ سرٹیفکیٹ نہیں چلے گا, آپ ڈپلوما لے کے آئیں اوریجنل, جو کہ ہمیں یونیورسٹی سے ہی ملے گا. اب ہم یہاں پہ چکر لگا کے ہم گھر بیٹھ گئے, ہمیں نہیں مل رہا. فیصل آباد کی آبادی کو دیکھتے ہوئے شہریوں کے پرزور اصرار پر گورنمنٹ نے فیصل آباد میں پہلی جنرل یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا ہی تو اسے مفاد پرست اور پریشر گروپ نے ہائی جیک کر لیا. اس کی تعلیمی سرگرمیوں کو اپنے مفادات کی خاطر سبوتاز کر دیا. حکومت جہاں تک ہو سکتا ہے عوام کو سہولیات مہیا کرتی ہے, چاہے وہ تعلیمی شعبہ ہو یا دوسرے شعبہ جات. اب ان میں بیٹھے ہوئے افراد پر لازم ہے کہ وہ حکومتی گرانٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تاکہ اس سے پاکستانی عوام کی فلاح ہو اور وطن عزیز بھی ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکے. خواہ وہ تعلیمی ادارے ہوں یا دوسرے شعبہ جات, جب اس طرح سے حکومتی گرانٹ کرپشن کی نظر ہو جائے گی تو یقیناً یونیورسٹیز میں فنڈز کی کمی واقع ہوگی. ہمیں اپنے اداروں کے اندر ایسے افراد کی نشاندہی کرنی ہے تاکہ حکومت ان کے خلاف بروقت کارروائی عمل میں لائے. فیصل آباد سے سارا پاکستان کے لیے